اللہ تبارک و تعالی نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ وہ بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں، خادم بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے، پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں رہا، اس نے دستبوسی نہیں کی، پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بچے سارے یہ جو آپ کے دائیں بائیں بچے ہیں نا جی، ان کو ڈانٹ کے نہیں، میلاد کی محفل میں تو ڈانٹنا ویسے ہی منع ہے، یہ تو موقع خوشی کا ہے۔ ان کو پیار سے بٹھائیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بچہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اپنے بچے کو دم کرانے لایا، صبح صبح بچے نے اسکول کی وردی پہنی تھی، کہا صاحب اس کو دم کر دیں، ضد کرتا ہے۔ تو بزرگ موج میں تھے، کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے اسکولے نہیں جانا۔ تو فرمانے لگے ضد تو تم کر رہے ہو جو کہہ رہے ہو ضرور بھیج لیں، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا، تو ضدی تو تم ہو، اس کو قائل کرو اسکول جانے پہ۔ تو بچوں کو تو قائل کیا جاتا ہے نا جی، اطمینان سے بیٹھیں۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا، تو میں کوئی بھی بات انشاءاللہ تعالی وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا کہ چلو تھوڑی لمبی کر لو، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ کیوں ٹائم ضائع کیا؟ جو بات دو جملوں میں ہو سکتی ہے وہ دو جملوں میں ہی کرنی چاہیے، اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی اور مختصر اور جامع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، اب تقریریں کیونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ اب کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی بات ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو،
اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے. عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو. عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے گئے. میلاد عزت کا نام ہے. حضور عزت دینے آئے. ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی. بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کی ہے، غلطی صحیح ہے. حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اتنے بڑے لفظ بیان کر دی. اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے. ہم نے تو قسم اٹھا لی ہے، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی. تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی. تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی. حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے. داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے. تو حضور عزت دینے آئے. نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری، عام مومن. فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا. ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتا ہے. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی. اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا. وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا. ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے. حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہیں، کاہن ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا. لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی. لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ. حضور عزتیں دینے آئے، دنیا عزتیں دینے آئے. بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا. حضرت عمر بھی تو سچی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے. لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا. جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی. حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی. جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا. یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا. بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تانوں دساں نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی. ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے. کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا. فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے. فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو. لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, ناراض نہ ہونا, ہم عزت نہیں دے پا رہے. جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے. یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے. ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی. تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے, اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے, پھول اسے نظر ہی نہیں آتا. ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے. سنو اور یاد رکھو, اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں. میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی. نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو, حضور حکم کریں. تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے, کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے. کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں, جو پکا بے ایمان کافر تھا, بے ایمان, جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے, جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے. جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا, بیٹے کو تکلیف ہوگی, تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی, شرم نہیں آتی, لوگوں کو حیا نہیں آتی, حضور کا دل دکھاتے. اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے, اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں, ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو. تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں, جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا, اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رال مل کے رہنا چاہیے. عجیب بات ہے نا تیری, اس بندے سے سلام لینے, اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا, اس شخص سے سینہ ملائیں. تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے. تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے, کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے, کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے, کوئی میرا قول نہ دہرائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں, اور ساری زندگی تکلیف دی کن کے استقبال, خدا را ساری. اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں, ناراض نہ ہونا, علماء اور نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا, اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا, ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے, میں بہانہ کر چڑیا سے, حالانکہ سچی بات کیا ہے جھوٹ بولا. اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے, تھوڑی دیر گپ شپ کریں. وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار, وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے. یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں, ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے. اس مزاج کو بدلنا پڑے گا. جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا. میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں. جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا. بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم سے سارے, تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا نرمی پیدا کریں, رویوں کو ٹھنڈا کریں, اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں. رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے. کنز الاموال کی حدیث سنیں,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے۔ اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا، بالخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، 3 بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، یہ دلیری ہے نا جی۔ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے 1-2 بجے سو کے سویرے فجر کی نماز ہے، لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 2 بجے سوئے پھر فجر پڑھ لے، یہ اس کی دلیری ہے۔ یہاں پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے عشاء کے بعد سونا۔ فجر میں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، اور تہجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے۔ دعا کرو میلاد کی محفلوں میں تہجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو جائیں، آمین تو کہہ دو۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں، تہجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام، ہمیشہ پڑھی نبی کریم۔ تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب نیند کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے، اس کے لیے امت کے لیے اس صبح چھوڑنے کے لیے حضور دوپہر کو آرام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نہیں ملنے آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ صحابہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، توجہ کرنا بات، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی۔ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر، پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ قسمیں ہوتی ہیں مہمانوں، کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے۔ لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کیے اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد از عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی، میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو ختیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لے تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو، حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے، ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں اب اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے، کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے،